بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پہلو ہے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ پہلو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے جو ایلڈرز ہوتے ہیں یا ان بچوں کے جو دادا دادی نانا نانی ہوتے ہیں، جو ان کے گرینڈ فادر ہوتے ہیں یا گرینڈ گرینڈ فادر ہوتے ہیں، تو ان کے کلچر سے کاٹنا چاہتے ہیں، ان کی زبان سے کاٹنا چاہتے ہیں، ان کے جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ان سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پہاڑی زبان نہیں بولے گا، پنجابی زبان نہیں بولے گا، اپنی جو لوکل لینگویج ہے وہ نہیں بولے گا اور وہ اردو اور انگلش بولے گا، تو اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے 4-5 نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے اس میں اور جو پرانی جنریشن ہے اس میں ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، جو گیپ کبھی فلفل نہیں ہوتا، وہ گیپ کبھی فل نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جنریشنل گیپ کے نتیجے میں ہم اپنی جو فور فادرز ہیں، ایلڈرز ہیں، تو ان کو جاہل اور گنوار سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی بچے کو یا بڑے کو انگلش آتی ہے یا اردو آتی ہے، تو انگلش یا اردو کا آنا یہ اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو موڈ آف کمیونیکیشن ہے۔ بلکہ دنیا میں ایک ایسی زبان ہے کہ جو ہر جگہ بولی جاتی ہے اور ہر انسان اس کو جانتا ہے، وہ اشاروں کی زبان ہے، کہ جب آپ اشاروں سے اپنی بات کسی کو سمجھاتے ہیں تو یہ بھی ایک لینگویج ہے جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہے اور ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آواز بھی نہیں نکالتا تو تب بھی اپنا مافی ضمیر دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ تو جو زبان ہوتی ہے تو زبان کا بنیادی مقصد اپنا مافی ضمیر دوسرے کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ بذات خود کوئی زبان اگر کسی کو انگلش فر آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے یا وہ انٹلیکچوئل ہے یا دانشور ہے یا کوئی بڑا اسکالر ہے یا وہ سوسائٹی کا کرامت فرد ہے۔ آپ باہر چلے جائیں، باہر کے ملکوں میں کہ جہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے تو وہاں پہ جو بالکل ان پڑھ اور جاہل انسان ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو کوئی کام نہیں کر سکتا، تو وہ بھی فر انگلش بولتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز میں پوری زندگی انگلش سیکھنے میں لگا جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی انگلش اس بندے کی انگلش کے برابر نہیں ہوتی کہ جو کبھی اسکول ہی نہیں گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو زبان ہے اس کا علم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ زبان علم سیکھنے کے لیے لازم ہوتی ہے، اور وہ زبان یہ نہیں ہے کہ کوئی مخصوص زبان جو ہے وہ علم سیکھنے کے لیے لازم ہے۔ آج کل تو ہر زبان کی ٹرانسلیشن آپ کے پاس موبائل فون میں موجود ہوتی ہے، آن لائن آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جتنی اقوام نے بھی ترقی کی ہے وہ اپنی زبان میں ترقی کی ہے۔ تو اس لیے میری یہ عرض ہے آپ سارے لوگوں سے کہ اپنے بچوں کو جو اپنی لوکل لینگویج ہے، لائک پہاڑی ہے، لائک پٹھواری ہے، پنجابی ہے یا دیگر علاقوں کی جو زبانیں ہیں، تو ان زبانوں میں اپنے بچوں کے ساتھ لازمی بات کریں، یا کم از کم وہ زبان آپ کے بچوں کو لازمی آنی چاہیے۔ کل یہ نہ ہو کہ یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے والدین بھی جاہل تھے اور دادا دادی اور سارے جاہل تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو فور فادرز سے اچھے اخلاقیات نئی نسل لیتی ہے، اچھی ٹریڈیشنز لیتی ہیں، اچھی عادات اور اطوار لیتی ہیں، جس کو لیگیسی کہا جاتا ہے کہ یہ دادا پردادا کے راستے کے اوپر چلتے ہیں، ان کے دادا پردادا بہت اچھے تھے، وہ بہت مہمان نواز تھے تو یہ بھی مہمان نواز ہیں، وہ سوسائٹی میں انتہائی مہذب تھے تو یہ بھی مہذب تھے، وہ بہت زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے تو یہ بھی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ تو وہ جو انہیریٹنس میں یا وراثت میں ہمارے اندر جو اچھے اوصاف آتے ہیں، جو انسانی سماج کے کسی بھی فرد کا سب سے بڑا خاصہ ہوتا ہے، ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوکل لینگویج میں، جو آپ کی لوکل لینگویج ہے جو بھی ہے، تو اس میں اپنے بچوں کے ساتھ لازمی بات کریں اور اس کو کبھی بھی کمتر نہ جانیں۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لوکل لینگویج میں اپنے بچے کے ساتھ بات کریں گے تو بچہ اپنے پورے ماحول، اپنے اڑوس پڑوس اور اپنے سماج کے ساتھ جڑا رہے گا، اس سماج سے وہ کٹے گا نہیں۔ اور جس دن آپ نے اپنے بچے کو جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے اس سے کاٹ دیا، تو اس کے نتیجے میں وہ بچہ اپنے اڑوس پڑوس سے، اپنے سماج سے کٹ جائے گا۔ اور اس کی مثال اسی طرح کی ہے کہ جیسے ایک پتنگ جب ہوا میں جاتی ہے تو آپ اس کی ڈوری کاٹ دیتے ہیں، تو اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کہ اس کی کوئی متعین ڈائریکشن نہیں ہوتی کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک انسان جب سماج سے کٹ جاتا ہے تو اخلاقیات کے لحاظ سے، کیریئر کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اور وہ سماج کا کبھی بھی کرامت فرد نہیں بن سکتا۔